بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 7 سبق نمبر 7 شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق نمبر 7 کے اندر ہم شروع میں یہ چیز بیان کر دیں کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ اس کے اندر ہم نے پیچھے پڑھ رہا ہے کہ ھذا اسم اشارہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے، اور ھذہ اسم اشارہ مؤنث بعید قریب کے لیے آتا ہے، ذالک اسم اشارہ مذکر بعید کے لیے آتا ہے، اور تلک اسم اشارہ مؤنث بعید کے لیے آتا ہے۔ لہذا جہاں ھذا استعمال ہوگا وہاں اس کے ساتھ جو اس کا مشار الیہ ہوگا وہ مذکر استعمال ہوگا، جہاں ھذہ استعمال ہوگا وہاں اس کے ساتھ جو مشار الیہ رہے گا وہ مؤنث رہے گا، اور جہاں ذالک استعمال ہوگا وہاں اس کا مشار الیہ مذکر رہے گا، اور جہاں تلک استعمال رہے گا وہاں اس کا مشار الیہ مؤنث ہوگا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ کبھی ترکیب جو ہوتی ہے پوری اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا بنتا ہے، اور کہیں اسم اشارہ ڈائریکٹ مبتدا بن جاتا ہے اور مشار الیہ خبر بنتا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے یہاں پر دو طریقے کے اس طرح سے جملے آئیں گے آپ کے سامنے، جہاں صرف اسم اشارہ سے مبتدا بن جا رہا ہے اور مشار الیہ خبر بن جا رہا ہے، تو اس کو تو ہم جملے تام بولیں گے، یعنی اس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے گا۔ اور جہاں اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں کا مل کر کے مجموعہ مبتدا بننا ہے تو وہاں پر وہ جملہ مرکب ناقص رہے گا، اس کے لیے ابھی کہیں نہ کہیں خبر کی حاجت پڑے گی، کیونکہ خبر کے بغیر مبتدا سے جملہ تام نہیں ہوگا۔ تو ہمارے یہاں دو لائنیں دی ہیں، پہلی والی جو لائن ہے اس کے اندر ایک اسم اشارہ اور اس کے ساتھ مشار الیہ ہے الف لام کے ساتھ، تو الف لام کے ساتھ جہاں مشار الیہ آیا تو وہاں پر پورا یہ دونوں کا مل کر کے مجموعہ مبتدا بنے گا، اور جہاں الف لام نہیں ہے تو دوسری والی لائن میں جو ہے اس پر الف لام نہیں ہے مشار الیہ پر، وہاں پر وہ ڈائریکٹ خبر بن جائے گا اور ھذا الگ مبتدا بن جائے گا، تو یہ والا تام بن جائے گا۔ دوسری والی جو لائن ہے ادھر والی لائن مثلا ھذا الکلب، یہ والی جو لائن ہے ھذا الکلب الف لام والی، یہ پورے جو ہے مرکب ناقص کی مثالیں ہوں گی، اور دوسرے والی جو لائن کی جو مثالیں ہیں ھذا کلب جس میں الف لام نہیں ہے وہ سر مرکب تام کی مثالیں ہوں گی۔ تو وہ پہلا والا پورا جو ہے مل کر کے اپنے اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا بنے گا، اور دوسری والی جو لائن میں ہے وہ اسم اشارہ الگ مبتدا بن جائے گا اور مشار الیہ مل کر الگ خبر بن جائے گا، اور خبر اور مبتدا سے جملہ تام ہو جاتا ہے لہذا وہ تام ہوگا۔ تو بس آج اسی کو پڑھتے چلے آئیے، اور آپ کو بس یہی یاد رکھنا ہے کہ ھذا کا جہاں استعمال ہوگا مذکر ہوگا، ذالک کا استعمال ہوگا وہ بھی مذکر ہوگا مشار الیہ، اور وغیرہ جو آپ نے پڑھا ہے۔ تو دیکھیے اس کا ترجمہ کرتے وقت جو ہے ہم نے پیچھے بیان بھی کیا ہے کہ جہاں جملہ تام ہو جاتا ہے اس جملے کے اردو کے ترجمے میں ہے یا ہے کا ترجمہ آتا ہے، لفظ آتا ہے، لیکن جو ناقص رہے گا اس میں ہے یا ہے کا لفظ نہیں آئے گا۔ تو ھذا الکلب، ھذا مانے یہ اور کلب مانے کتا، ھذا الکلب یہ کتا، تو ہے کا لفظ یہاں پر ذکر نہیں کریں گے، اور ھذا اسم اشارہ یہ مذکر قریب کے لیے ہے، اس کا مشار الیہ جو ہے یہ مذکر ہے۔ ھذا الکلب یہ کتا، یہ مرکب ناقص ہے، یہ ساری مثالیں مرکب ناقص کی آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جو الف لام کے ساتھ داخل ہے، الف لام کے ساتھ ہے مشار الیہ تو وہ مرکب ناقص ہے۔ ھذا کلب یہ کتا ہے، یہ مرکب تام ہے، یہ ھذا اسم اشارہ مبتدا ہے، اور کلب یہ مشار الیہ اس کی خبر ہے، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ تام ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ اسم اشارہ مبتدا ہے اور ہم مذکر قریب کے لیے ہے، تو کلب یہ مشار الیہ اس کا یہ مذکر ہے۔ اب دیکھتے جائیں، ذالک الکتاب وہ کتاب، ذالک کتاب وہ کتاب ہے، ھذہ الناقۃ، ھذہ کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے تو اس کا مشار الیہ بھی مؤنث آیا۔ ھذہ مانے یہ، الناقۃ مانے اونٹنی، ھذہ الناقۃ یہ اونٹنی، ھذہ ناقۃ یہ اونٹنی ہے۔ تلک الکلبۃ، تلکا مانے وہ اور کلبۃ مانے ہوتا ہے کتیا، تلک الکلبۃ وہ کتیا، اور تلکا کلبۃ
تلکا مانے وہ، کلبۃ مانے کتیا، وہ کتیا ہے۔ اور اب یہاں آگے آ رہا ہے ھذا القطۃ، ھذا القط، قط مانے جو ہوتا ہے وہ بلّا ہوا کرتا ہے۔ ھذا القط، قط مانے بلوٹا یا بلّا، اور اس کی جمع آتی ہے وہ قطۃ آتی ہے، قطۃ۔ ھذا القط یہ بلوٹا، یہ بلّا، ھذا قط یہ بلوٹا ہے، یہ بلّا ہے۔ پھر آگے ہے تلک القطۃ، تلکا مانے وہ، قطۃ مانے بلی، اور اس کی جمع آتی ہے قطۃ، قطۃ توئے ڈبل، قطۃ۔ تلک القطۃ وہ بلی، تلکا قطۃ وہ بلی ہے۔ آگے ہے ھذا الفرس، فرس ہے گھوڑا، اور اس کی جمع آتی ہے افراس، ھذا الفرس یہ گھوڑا، ھذا حمار، حمار، ھذا مانے یہ، حمار مانے گدھا، اس کی جمع آتی ہے حمیر، ھذا حمار یہ گدھا ہے، یہ گدھا ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے ذالک الفیل، ذالک مانے وہ، اور فیل مانے ہوتا ہے ہاتھی، اس کی جمع آتی ہے افیال، افیال، ذالک الفیل وہ ہاتھی، ذالک جمل، ذالک مانے وہ، اور جمل مانے اونٹ، اور اس کی جمع آتی ہے جمال، ذالک جمل وہ اونٹ ہے، ھذہ الشاۃ، شاۃ مانے ہوتا ہے بکری، اس کی جمع آتی ہے شیاہ، ھذہ الشاۃ یہ بکری، ھذا ضان، ضان مانے ہوتا ہے بھیڑ بکری، ھذا ضان یہ بھیڑ ہے یا یہ بکری ہے، یہ بھیڑ ہے یا یہ بکری ہے۔ اس والی لائن کے ترجمے میں ہے کا یا ہیں کا لفظ لگائیں گے، اور اس والے میں صرف بغیر ہے یا ہیں کے ذکر کریں گے۔ یہ والے پوری لائن کے جو ہیں مرکب ناقص ہیں، اور اس والی لائن کے پورے مرکب تام ہیں۔ ھذا الاصل، آگے ھذا الاصل، اصل معنی ہوتا ہے جھاؤں کا درخت، اور جمع اس کی آتی ہے آصال، ھذا الاصل یہ جھاؤں کا درخت، ذالک صدر، صدر معنی ہوتا ہے بیری، اور اس کی جمع جو آتی ہے وہ صدر آتی ہے، صدر، دال پہ زبر دے دیں گے صدر، ذالک صدر وہ بیری ہے، وہ بیری ہے۔ پھر آگے ہے ھذہ البقرۃ، ھذہ مانے یہ، بقرۃ مانے گائے، ھذہ البقرۃ یہ گائے، ذالک عجل، ذالک مانے وہ، عجل مانے ہوتا ہے بچھڑا، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ عجول آتی ہے، عجول، ذالک عجل وہ بچھڑا ہے، وہ بچھڑا ہے۔ پھر آگے ھذہ کراثۃ، ھذہ مانے یہ، اور کراثۃ مانے ہوتا ہے کاپی، اس کی جو جمع آتی ہے وہ کراسات آتی ہے، ھذہ کراس۔ یہ پوری لائن یہاں تک الف لام تک، یہاں تک جو تھے مرکب ناقص تھے، لیکن یہ جملہ جو ہے تام ہو گیا کیونکہ اس پر الف لام داخل نہیں ہے، تو الف لام نہ داخل ہونے سے یہ الگ مبتدا بن گیا، اور یہ کراثۃ الگ خبر بن گئی۔ تو یہ جتنے ہیں آپ کے پورا اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا ہیں، تو جب تک خبر نہ ہو مبتدا سے جملہ پورا تام نہیں رہے گا بلکہ ناقص رہے گا، اور یہاں یہ الگ مبتدا بن گیا، یہاں یہ خبر بن گئی۔ ھذہ مانے یہ، کراثۃ کاپی، یہ کاپی ہے، اور یہ کراثۃ مشار الیہ مؤنث ہے، تو ھذہ اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال ہوا۔ ذالک یراع، یراع مانے ہوتا ہے قلم، اور کس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہو گیا ذالک یراع، یہ قلم ہے، یہ نیزے کا جو قلم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، ذالک یراع وہ نیزے کا قلم ہے۔ تو یہاں پر ذالک اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور یراع یہ خبر ہے۔ آگے آئیے پھر یہاں پر کچھ جملے دے رہے ہیں، ھذا ولد، یہ پورے جو ہیں مرکب تام ہیں، یہ بھی مرکب تام کی مثال ہیں، کیونکہ یہاں الف لام داخل نہیں ہے اس پر، یہ الگ ذالک، ھذا وغیرہ پورے مبتدا بن جائیں گے، اور یہ مشار الیہ خبر بن جائے گا، اور مبتدا خبر سے جملہ تام ہو جاتا ہے، لہذا یہ تام کہلائیں گے۔ ھذا ولد، ھذا مانے یہ، ولد مانے لڑکا، ھذا ولد یہ لڑکا ہے، ھذا صغیر، ھذا مانے یہ، صغیر مانے چھوٹا، ھذا صغیر یہ چھوٹا ہے۔ تو یہاں جو ہے جہاں جملہ تام ہو جاتا ہے اس کے جملے کے اندر اسناد پیدا ہو جاتی ہے، اور ہے ہیں لفظ کا ترجمہ آیا کرتا ہے۔
ذالک رجل، ذالک مانے وہ، رجل مانے مرد، ذالک رجل وہ مرد ہے، ذالک کبیر، ذالک مانے وہ، کبیر مانے بڑا، ذالک کبیر وہ بڑا ہے، ہادی بنتن، ہادی مانے یہ اور بنتن مانے لڑکی، ہادی بنتن یہ لڑکی ہے، ہادی صغیرتن، ہادی مانے یہ اور صغیرتن مانے چھوٹی، ہادی صغیرتن یہ چھوٹی ہے، تلکا مانے وہ، امراتن مانے عورت، تلکا امراتن وہ عورت ہے، تلکا کبیرتن، تلکا مانے وہ، کبیرتن مانے بڑی، تلکا کبیرتن وہ بڑی ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے جو ہم نے ذکر کیا تھا، یہاں ایک بار یہ سمجھ لیں، یہ ایک جملہ دے رہے ہیں آپ کے سامنے، اس طرح کے دو جملے کہ ہم نے یہ آپ کو کہا تھا کہ اوپر حاضل کلب، حاضل کلب تلک القطۃ، اتنا جب تک بولیں گے یہ پورے یہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہوگا، یہ پورے مرکب ناقص کہلائیں گے۔ یہ جب ہم اس کے ساتھ ہم نے یہ جو ذکر کیا، یہ ذکر کرنے سے یہ خبر بن گئی اس کی، اب یہ پورے جو ہیں پورا مرکب تام بن جائے گا۔ تو حاضل کلب یہ مل کر کے پورا مبتدا بنے گا، اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور آپ کی پچھلی ساری مثالوں کے اندر اسی طرح تھا، اس لیے مرکب ناقص تھا، اس کے بعد الگ سے کچھ ذکر نہیں تھا، اس لیے وہ مرکب ناقص کہلا رہا تھا۔ یہاں جو ہے آگے اس کے کبیر ذکر ہیں، یہ لیے مرکب تام ہے، تو اب کہیں گے حاضل کلب، ہاذا مانے یہ، الکلب مانے ہوتا ہے کتا، کہیں گے حاضل کلب یہ کتا، اب یہ اس کے بعد آگے اس کی صرف خبر، کبیر مانے بڑا، اب یہ پورا جملہ مرکب تام بن جائے گا، حاضل کلب یہ کتا بڑا ہے، تو یہ پورا ہاذا اسم اشارہ الکلب مشار الیہ سے مل کر مبتدا بن گیا اور کبیر اس کی خبر بن گئی۔ تو جہاں پر مشار الیہ پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا بن جاتا ہے اور وہاں ابھی خبر کی حاجت رہتی ہے، لہذا جب تک اگر یہاں ہم دونوں کو ذکر نہ کریں تو یہ ناقص اب بھی کہلائیں گے، لیکن یہاں ذکر ہیں دونوں کبیر اور صغیر، اس لیے اب یہ پورے مرکب تام ہیں۔ اور یہاں پر جو ذکر کی جائے گی وہ خبر، وہ اس کے اعتبار سے ذکر کی جائے گی کہ جیسا ہمارا وہ رہے گا، چونکہ اسم کے اعتبار سے جو ہوتا ہے ساری چیزیں آتی ہیں، مشار الیہ کے اعتبار سے اسم اشارہ آتا ہے، پھر خبر بھی اسی حساب سے آئے گی۔ تلک القطۃ صغیرۃ، تلک مانے وہ، قطۃ مانے بلی، صغیرۃ مانے چھوٹی، تلک القطۃ صغیرۃ وہ بلی چھوٹی ہے، تو دیکھیں یہ قطۃ مؤنث ہے تو اس کی خبر جو ہے وہ بھی مؤنث آئی، مبتدا خبر میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آتی ہے، تو یہاں دیکھیں الکلب مذکر ہے، مبتدا بننا ہے پورا، تو یہاں خبر جو اس کی کبیر یہ بھی مذکر آیا، اور یہاں قطۃ یہ اس کی مبتدا مؤنث ہے تو یہاں صغیرۃ اس کی خبر مؤنث آئی۔ تو یہ ہمارا سبق جو تھا وہ مکمل ہوا۔ اب اس کے تحت آ جائیے، اس میں تمرین ہے، عربی بناؤ، عربی بنائیں۔ یہاں پر دو طرح کے جملے دے رہے ہیں، اس کے اندر آپ کے پیچھے نیچے حصے میں وہ والے دیں گے، یہاں یہ جو لائن میں آپ کے دے رہے ہیں یہ مرکب ناقص ہیں، آپ کو الف لام کے ذریعے اسم اشارہ کو رکھنا، مشار الیہ کو رکھنا ہے، اور یہاں بغیر الف لام کے دونوں کو مبتدا خبر بنانا، یہ ہیں آ رہا ہے اس کیس میں، اور یہاں پر بھی ہیں آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ والے جو جملے ہیں وہ اپنے لاسٹ والے جملے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ والے جو ہیں یہ صرف اسم اشارہ مبتدا بن جا رہا ہے، مشار الیہ خبر ہے، اور یہاں جو ترکیبیں ہوں گی آپ کی، یہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا اور الگ خبر ہوگی اس کی، اور یہ مرکب ناقص کی مثالیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ بلوٹا، یہ کی عربی ہوگی ہاذا، اور بلوٹے کی عربی ہے قطو، اور قطو مذکر ہے تو اس سے پہلے ہاذا استعمال ہوگا، ھذا القط، الف لام داخل کریں گے چونکہ مرکب ناقص ہیں تو ہم کہیں گے ھذا القط، ھذا القط یہ بلوٹا، پھر آگے ہے یہ بلوٹا ہے، دونوں میں فرق ہو گیا، ہے آ گیا، تو اب یہاں الف لام داخل نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ھذا قط، ھذا قط، یہ بلوٹا بڑا ہے۔ اب تھوڑا دیکھو آگے یہ بلوٹا، یہ گویا کہ اتنا مل رہا تھا یہ بلوٹا، اور پھر اس کے بعد الگ سے ہی ذکر کر دیا بڑا ہے، تو یہ پورا اسم اشارہ اور مشار الف لام داخل کر کے مبتدا بن جائے گا، اور بڑا ہے یہ خبر بن جائے گی۔ ھذا القط، ھذا القط یہ بلوٹا
بڑا ہے یعنی کبیرن، ھذا القط کبیرن، ھذا القط کبیرن۔ پھر آگے وہ لڑکا، وہ کی عربی ہے ذالک اور لڑکے کی عربی ہے ولدن، ذالک الولد، ذالک الولد، الف لام داخل کریں گے مشار الیہ پر، ذالک الولد، اور ہم نے بتا دیا آپ کو کہ الف لام داخل ہو کر کے اس پر تنوین داخل نہیں ہوگی تو صرف ایک پیش آئے گا ذالک الولد، وہ لڑکا ہے۔ اب یہاں مرکب تام ہے، ذالک ولدن، ذالک ولدن، وہ لڑکا چھوٹا ہے، یہ لاسٹ والی مثال سے مطابقت ہو رہی ہے، ذالک الولد صغیر، چھوٹا ہے، صغیر، ذالک الولد صغیر، ولد مذکر ہے تو خبر بھی اس کی صغیر وہ مذکر آئی۔ یہ لڑکی، یہ لڑکی یعنی ہاذہ مانے یہ، اور لڑکی مانے مؤنث ہے تو ہاذی آئے گا، ہاذہ البنت، ہاذہ البنت، یہ لڑکی ہے، ہاذہ بنتن، ہاذی مانے یہ، بنتن مانے لڑکی، ہاذہ بنتن، یہ لڑکی ہے، یہ لڑکی طالبہ ہے، یہ لڑکی طالبہ ہے، ہاذی مانے یہ اور بنت مانے لڑکی، تو اب الف داخل کریں گے، ہاذہ البنت، ہاذہ البنت متعلمۃ، متعلمۃ یا طالبۃ، متعلمۃ، مؤنث آ جائے گا، بنت مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی۔ وہ مرد، وہ مرد یعنی ذالک الرجل، ذالک الرجل، وہ مرد ہے، ذالک رجل۔ آپ درمیان والی لائن میں بغیر الف لام کے ذکر کرتے رہیں با اسم کو اور پورا تام بنتے جائے گا، ذالک رجل، وہ مرد کھلاڑی ہے، کھلاڑی کی عربی ہے ذالک لاعب، لاعب مانے کھلاڑی ہوتا ہے، ذالک الرجل، ذالک الرجل لاعب، ذالک مانے وہ، الرجل مانے مرد، ذالک الرجل لاعب، وہ مرد کھلاڑی ہے۔ آگے ہیں اب نئے طریقے سے کچھ جملے آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، یہ لڑکا کون ہے، یہ لڑکا کون ہے، من، سب سے پہلے من ذکر کر دیں گے، من مانے کون، اور حاضل ولد، من حاضل ولد، من حاضل ولد، یہ بھی پورے مرکب تام ہے، تو آپ کو سمجھ جانا ہے جہاں ہیں آ جائے ترجمے میں اردو کے وہ مرکب تام کہلائے گا۔ من حاضل ولد، من مانے کون اور حاضل ولد یہ لڑکا کون ہے۔ پھر آگے یہ لڑکا طالب علم ہے، یہ لڑکا، یہ کی عربی حاضہ، لڑکی کی عربی ولد، حاضل ولد متعلم، طالب علم ہے متعلم، حاضل ولد متعلم۔ پھر آگے وہ مرد کون ہے، کون کی عربی آئے گی من، اور وہ مرد ذالک الرجل، وہ مرد، من ذالک الرجل، من ذالک الرجل، وہ مرد مسلم ہے، وہ مرد ذالک الرجل مسلم، ذالک الرجل مسلم، مسلم۔ یہ کیا ہے، آگے آ رہا ہے یہ جھاؤں کا درخت ہے، تو جھاؤں کا درخت چونکہ غیر ذوی العقول سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ اگر مؤنث مذکر ہیں تو ہم یہاں ما ذکر کریں گے اور ہاذا ذکر کریں گے۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے، ما مانے کیا اور ہاذا یہ کیا کی عربی آگی ما، اور ہاذا کی یہ کی عربی آگی ہاذا، ما ہاذا یہ کیا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، جواب ہے یہ جھاؤں کا درخت ہے، تو جھاؤں کا درخت یہ اصلن، اور یہ مذکر ہے تو اس سے پہلے اسم اشارہ مذکر کا استعمال ہوگا، اور یہ ہے تو اسم اشارہ ہاذا کا استعمال ہوگا، تو کہیں گے ہاذا شجاعۃ، ہاذا اصلن بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر درخت کا پورا نام لیں گے تو مضاف الیہ کر دیں گے، ہاذا شجر الاصل، ہاذا شجر الاصل، اور اگر صرف اصلن بھی کہیں تب بھی ہو جائے گا، ہاذا اصلن یہ جھاؤں کا درخت ہے۔ تو یہ ہمارا سبق جو ہے، سبق نمبر 7 جو ہے مفتاح العربیہ حصہ اول کا مکمل ہو گیا۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسے لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر اگر کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کی برکت